السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 19۔ اب میں طب اکبر کا قصہ سناتا ہوں۔ قرآن شریف میں جس کا تذکرہ ہے اہم خیر ام قوم تبع، یہ بہت بڑا بادشاہ تھا یمن کا، دنیا کو فتح کرنے کا اس کو شوق تھا کہ یہ بھی فتح کروں، یہ بھی فتح کروں، یہ بھی فتح کروں۔ چنانچہ فتح کرتے کرتے یہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا اور اس نے یہ سوچا کہ اس بستی کو بھی فتح کروں۔ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو سارے کے سارے مدینہ میں اندھیرا ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 400 سال پہلے کا قصہ ہے کہ سارے مدینہ میں اندھا ہو گیا، اب اندھیرا ہو گیا۔ اب لوگ پریشان، یہ بادشاہ بھی پریشان کہ یہ کیا ہوا۔ چونکہ اپنے ساتھ یہ علماء کو رکھتا تھا، اپنے ساتھ ڈاکٹروں کو رکھتا تھا، اپنے ساتھ غلام باندیاں، یعنی ہر چیز رکھا کرتا تھا اپنے ساتھ۔ اس نے علماء کو بلایا کہ کیا ہو گیا، دن کے وقت میں اندھیرا، رات کے وقت میں اندھیرا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اندھیرا ایسا ہوتا تھا کہ دن جو ہے وہ رات ہو گئی اور رات تو رات ہے ہی۔ چنانچہ علماء نے کہا جس بستی پر تم نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے یہ بستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہونے والے ہیں یہ ان کی بستی ہے، تو نے ان کے ساتھ یہ برا ارادہ کیا ہے۔ اس نے فوراً اپنا ارادہ بدل لیا اور ارادہ بدل کر پہلے یہ بات ذہن میں رکھو کہ طب اکبر نے مکہ اور مدینہ کی دو بڑی بڑی خدمتیں کی ہیں جو کسی بادشاہ نے نہیں کی۔ میں اسی لیے یہ قصہ سنا رہا ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں اس نے جو ہے سب مدینہ والوں سے معافی مانگی اور معافی مانگ کر علماء سے کہا کہ اب میں کیا کروں، میں نے میری نیت بدل دی ہے کہ اب میں اس بستی پر حملہ نہیں کروں گا بلکہ اس بستی والوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ تو علماء نے کہا ہماری درخواست ہے کہ اب ہمیں بھی یہاں ٹھہرا دو، ہمارے لیے مکان بنا دو اور ہم بھی یہیں رہیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کریں گے۔ چنانچہ یہ طب اکبر نے جو ہے اچھی طریقے سے مکانات بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مکان بنایا جو ابو ایوب انصاری کا مکان تھا، یہ حضور کا مکان تھا، اور اس میں جو ہے ختمی دیا اور ان کے قریب میں بڑے بڑے علماء کے مکان بنائے تاکہ ان سب کو اچھا پڑوس ملے۔ بولے یہ تو جو ہے نہیں رہیں گے، ان کی اولادیں آئیں گی، ان کی اولادیں آئیں گی، ان کی اولادیں آئیں گی، تب جا کر جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا۔ اس نے اچھے پڑوسی کا 400 سال پہلے انتظام کیا، اس لیے اپنے اولاد کے لیے بھی اچھے پڑوسیوں کا انتظام کرو۔ اب طب اکبر کا قصہ مزید کل انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اس نے خط میں کیا لکھا۔ بس یہ بات ذہن میں رکھنا کہ مکہ اور مدینہ کی اس نے بڑی خدمت کی ہے جو کسی بادشاہ نے نہیں کی اور اب تک وہ خدمتیں چل رہی ہیں۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته۔ دیکھیں میں نے اتنا پڑھا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہو گیا، اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، فرشتوں کے مجلس میں یاد کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش بھی ہو گیا، اس لیے کہ یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے تھے کہ فجر کے بعد اسے 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اللہ قبول فرمائے۔ طب اکبر کا مزید قصہ کل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔